نہ جانے کون میرے حق میں دعائیں کرتا ہے، میں ڈوب بھی جاتا ہوں تو سمندر اچھال دیتا ہے۔ لگ بھگ 2 مہینے کا وقت گزرا اور ان 2 مہینوں میں آپ سے روبرو ملاقات کرنے کا اور ایسے بیٹھ کر کسی شخصیت کا انٹرویو کرنے کا اور ان کی آواز اور ان کی سوچ کو آپ تک پہنچانے کا موقع نہیں ملا، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور وہ لوگ جو بھگوان سے جن لوگوں نے پرارتھنائیں میرے لیے کی ان لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ، جن لوگوں نے گردوارے میں کہیں ارداس کروائی یا جن لوگوں نے کہیں چرچ میں جا کر میرے لیے دعا مانگی، ان لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ واپس آج اسٹریٹ لائن کے پلیٹ فارم پر اور میرے ساتھ آج اس لگ بھگ 2-2.5 مہینے 3 مہینے کے وقت کے بعد پہلے بڑے انٹرویو کے لیے پہاڑی قبیلہ کے ایک بڑے لیڈر، پہاڑی کلچرل فورم کے پروکتا، سپوکس پرسن اور جموں کشمیر نیشنل پینتھرز پارٹی کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور کوالیفیکیشن ان کی ہے، وہ یہ ہے کہ پہاڑی قبیلہ کی وکالت جیسے الگ الگ پہاڑی لیڈر کرتے آئے ہیں، انہوں نے کشمیر کے صوبے میں جہاں وکالت کرنا بڑا مشکل کام ہے وہاں زبردست طریقے سے پہاڑی قبیلہ کی وکالت کی ہے، لیکن خود آتے ہیں ایک ایسے خانوادے سے جس خانوادے کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں یہ خانوادہ سب سے بڑا خاندان ہے، اور سوال بھی بہت سارے اس کو لے کر لوگ پوچھ رہے ہیں۔ اور اب اس وقت بڑا سوال یہ کہ جہاں ایک طرف پہاڑی قبیلہ کے تمام لیڈر دلی بیٹھے ہیں اور اس گھڑی اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے پٹل پر وہ بل آئے گا جس بل کے ذریعے پہاڑی قبیلہ کی 30 سال نہیں بلکہ 50 سال سے لمبی جدوجہد اختتام پذیر ہوگی اور انہیں ایس ٹی کا سٹیٹس ملے گا۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے سید رفیق شاہ۔ سب سے پہلے رفیق صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بل کہاں پر ہے، کیونکہ لگ تو یہ رہا تھا شاید شروعات میں ہی یہ بل آ جائے گا، تو باقی بل تو آ گئے لیکن آپ کا بل ابھی تک نہیں آیا۔ کیا یہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ گجر قبیلہ کے لوگوں نے زبردست ایجیٹیشن شروع کی ہے اس کو لے کر، اور کل بھی دیکھنے کو ملا کہ جموں میں ایجیٹیشن ہو رہی ہے، گجر چیریٹیبل ٹرسٹ میں بھی کچھ لوگ جمع ہوئے، اس کے علاوہ انیہ کئی اور جگہوں پر جو ینگسٹرز ہیں گجر بکروال قبیلہ کے وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ کیا اس دباؤ کے چلتے آپ کا بل ڈیلے ہو رہا ہے، اور کیا اسی دباؤ کو ختم کرنے کے لیے اور آپ کا بل جو ہے وہ آئے اور پاس ہو آپ لوگ دلی ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک بل کا سوال ہے اور ہماری جدوجہد جو ہے، ہماری ایک آئینی جدوجہد ہے جو پہاڑی قبیلے کے آئینی حقوق کی ہے، بنیادی حقوق کی ہے، ود ان دا 4 walls آف کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، اور یہ جدوجہد ہمارے بزرگوں نے شروع کی تھی اور میں 5ویں پیڑھی ہوں جو اس جدوجہد کو کیری آن کیے ہوئے ہوں۔ جہاں تک بل کا سوال ہے، گورنمنٹ آف انڈیا ہمارے ساتھ کمیٹڈ ہے۔ پرائم منسٹر آنریبل نریندر مودی جی نے لال قلعے سے 2019 میں کہا تھا کہ جموں کشمیر میں میرے پہاڑی بھائیوں کو بھی انصاف ملے گا، اور شری مانیہ امت شاہ جی جو آنریبل ہوم منسٹر آف انڈیا ہیں اور طاقتور ہوم منسٹر ہیں، بڑے اسٹرانگ ہوم منسٹر ہیں، اپنی بات پر ڈٹے رہتے ہیں، اڑے رہتے ہیں۔ کئی تاریخی فیصلے اس نے ایسے کیے جو شاید اس سے پہلے کوئی نہ کر سکتا اور نہ اس کے بعد کوئی کر سکے گا۔ ان کی کمٹمنٹ ہے، ان نے جموں میں جا کر کہا تھا کہ اب میرا پہاڑی بھائی بھی، کمٹمنٹ تو ٹھیک ہے لیکن دباؤ ہے شاید، کیونکہ دیکھیے گجر بکروال قبیلہ تو سڑکوں پر آ چکا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ اسکول کالج یونیورسٹی کا نہیں ہے، معاملہ ہمارے مستقبل کا ہے۔ میں وہیں پر آ رہا ہوں۔ دیکھیے، جو ہمارے ماننیہ امت شاہ جی ہیں، وہ رجوری میں جو 1.5 لاکھ لوگوں کا پہاڑیوں کا جلسہ ہوا وہاں پر بھی انہوں نے کہا، اور بارہمولہ میں تقریباً 1.5 لاکھ پہاڑی لوگوں کا جلسہ ہوا تو وہاں پر بھی انہوں نے کہا۔ اس کے بعد حالیہ پارلیمنٹ میں بھی آپ نے ان کی تقریریں سنی ہوگی، انہوں نے اس میں بھی کہا بل ہماری پارلیمنٹ میں انٹروڈیوس ہو چکی ہے اور انشاءاللہ بل ہماری پاس ہو جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، سرکاریں دباؤ کے نیچے نہیں آتی ہیں۔ سرکاریں اگر پروٹیسٹ کے دباؤ میں آتی یا وہ کسی دوست دباؤ میں آتی تو پھر ملک نہیں چلتے ہیں۔ یہ ملک جو ہمارا ملک ہے ہندوستان، یہ بہت بڑا ملک ہے، یہ دوست دباؤ یا ڈنڈا نیتی سے نہیں چلتا ہے، یہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ سے چلتا ہے اور سب کی رائے سے چلتا ہے، اور حکومت جو ہوتی ہے اس نے اپنے ہر شہری کو
आईनी हक देना है, बुनियादी हक देना है। डी फैक्टो एंड डी जूर दो तरह के स्टेट होते हैं। आप डी जूर तब बनते हैं जब आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बहाल करते हैं, उनके तमाम जो इंसानी हुकूक हैं वो बहाल करते हैं, तो आप डी जूर स्टेट कहलाते हैं। हम डी जूर से भी आगे लेकर हम, लेकिन आप डी जूर की बात कर रहे हैं, मगर ये भी एक हकीकत है कि जहां बाकी बिल, जहां तक आपने इंट्रोडक्शन की बात की, तो बिल्कुल लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में ये बिल जो है इंट्रोड्यूस बहुत पहले किए गए, पिछले सेशन में इंट्रोड्यूस किए गए थे और तब लग रहा था शायद तभी पास हो जाएंगे, लेकिन अब ये विंटर सेशन है और खत्म होने वाला है और अभी तक आपका बिल जो है टेबल जरूर हुआ है, लेकिन वोट के लिए और पास होने के लिए करारदाद अभी तक पेश नहीं की गई है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आप इसी चीज के लिए दिल्ली में बैठे हैं? क्योंकि अगर आपको यकीन होता है कि बिल तो पास होने वाला, हमें दिल्ली आने की जरूरत क्या है? अगर आप दिल्ली में हैं तो मतलब ये कि अभी आपको यकीन नहीं कि बिल पास होगा। नहीं, हमें पूरा यकीन है कि हमें एसटी मिल चुका है। माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि एसटी पहाड़ियों को मिल चुका है। उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा, 2-3 बार कहा, आपने सुनी होगी उनकी स्पीच। हम इस यकीन के साथ हैं कि हमें एसटी मिल चुका है। मुझे ये बताइए, क्या देखते हैं आप जम्मू कश्मीर के हालात? जो ही आपको एसटी मिलेगा, क्या आपको नहीं लगता कि गुज्जर बकरवाल कबीला के नौजवान जो सड़कों के ऊपर हैं वो एजिटेट कर सकते हैं? हम ये जरूर कहें कि नहीं जी, थोड़े से नौजवान हैं, थोड़ा शोर है, थोड़ा हंगामा है, लेकिन जब रिक्रूटमेंट होना शुरू हो जाएगी, जब इसके बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको नहीं लगता कि लोग इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, हंगामे हो सकते हैं इसको लेकर? आपकी अपनी राय क्या है? क्योंकि आप एक सियासतदान हैं और आपकी सियासी बसीरत, इन तमाम चीजों पर आपकी नजर भी होगी। देखिए, एजिटेशन जो भी करे, एजिटेशन 35 साल गन मूवमेंट चली कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, माइग्रेशनें हुई, हलाकतें हुई, लोगों को मारा गया, बेगुनाह लोग मरे। उसके बाद भी एजिटेशन से जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी चाहती थी वो नहीं हुआ ना। एजिटेशन से मुल्क पर कोई असर नहीं पड़ता है। मुल्क ने, हुकूमत ने सबको साथ लेकर चलना है। अब एक आदमी एजिटेशन करे कि दूसरे का खाना बंद कर दो, इसकी रोटी बंद कर दो, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, यहाँ रूल ऑफ लॉ है, वो ये चीज नहीं चाहता है। राइट टू इक्वलिटी है और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल हक की बात कर रहे हैं। कोई कल एजिटेशन करेगा जी इनको यहाँ मुल्क से निकाल दो, वो एजिटेशन तो नहीं चलेगी। क्या रफीक साहब, इस पर इकोनॉमी बार होगा? क्या इस पर आप भी चाहते हैं कि एक इकोनॉमिक बार जरूर होना चाहिए कि भाई जैसे आपका ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मामला है, उसमें आपका 8 लाख रुपए तक की उन्होंने रखा हुआ है, 8 लाख रुपए जो है, तो क्या आप इकोनॉमिक बार चाहते हैं या आप चाहते हैं बिना इकोनॉमिक बार के आपको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए? नहीं, इकोनॉमिक बार जो है क्यों होना चाहिए? हम एक ट्राइब हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारे मुल्क का आईन है उसके मुताबिक जो जुमरा शेड्यूल ट्राइब है, वो जो चैप्टर है उसमें जब हम शामिल हो गए तो वो लॉ हमारे लिए भी एप्लीकेबल होंगे। और इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल लॉ है ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्राइब्स को जो स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, हर मुल्क में दिए हैं, हर कंट्री में दिए हैं, और पूरे हिंदुस्तान में 742 ट्राइब हैं ऐसे जिनको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल हक दिए गए हैं। और ये इंटरनेशनल लॉ है कि जो भी कबीला है उसका जो हेरिटेज है, उसकी जो रवायात हैं, उसका जो कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको डिफेंड करना, उनको महफूज करना, ये गवर्नमेंट पर एक बाइंडिंग है, ये इंटरनेशनल लॉ की रोज से। जैसे आपने कहा इंटरनेशनल लॉ के रोज से, तो आपसे ये भी जानना चाहूंगा, लोग आपसे ये भी सवाल पूछें, खासतौर पे गुजर कबीला के जो जी शऊर नौजवान हैं और खासतौर पे उनकी जो लीडरशिप है, क्योंकि लीडरशिप भी उनकी डिवाइडेड है। एक तो वो लीडरशिप है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर जाकर और कहा जनाब कि कोई नुकसान जो है वो गुजर बकरवाल कबीला को नहीं होने वाला, लेकिन दूसरी वो लीडरशिप है जो पसे पर्दा बैठी हुई है और नौजवानों को आगे करके ये कह रही है कि भाई आप लड़ाई करें, हम आपके साथ हैं। ये भी एक हकीकत है। आपसे ये जानना चाहूंगा, वो ये कहते हैं कि सैयद, ब्राह्मण, राजपूत, खत्री, ये तमाम लोग जो पावरफुल क्लासेस रही हैं, अमीर लोग हैं, ताकतवर लोग रहे हैं, और सईदों को लेकर भी उनका ये कहना है कि भाई ये तो ताकतवर लोग रहे हैं, खानदानी तौर पर हर जगह इनका इज्जत और इकराम रहा है और हर जगह ये बड़े लोग रहे हैं, तो इन लोगों को भी अगर आप एसटी में जोड़ेंगे तो इससे आप एसटी को डाइल्यूट करेंगे और आप एक पेंडोरा बॉक्स ओपन करेंगे। कल बाकी ताकतवर जातें भी आपसे ये कहेंगी कि हमें भी आप
خاص یہ جو خاص سٹیٹس ہے آپ ہمیں بھی یہ دیں. تو آپ اس کو کس طریقے سے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ حالانکہ جیسے میں نے آپ کو کہا بل پارلیمنٹ میں ہے، کسی بھی وقت پاس ہو سکتا ہے، لیکن ایک ڈبیٹ جو پبلک میں ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کی خاطر ضروری کہ تھوڑا سا یہ کلیریفیکیشن آپ کی طرف سے آنا ضروری ہے. دیکھیے، آپ نے سید کی بات کی اور یہ کہنا آپ کا درست ہے کہ سیدوں کا نام لے کر کچھ لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، کچھ لوگوں نے بڑے نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے، لیکن آپ ان دا لائٹ آف اینتھروپولوجی یا ان دا لائٹ آف سوشالوجی یا آپ ورلڈ ہسٹری کو پوری طرح سے جب اسٹڈی کریں گے تو سید ایک بین الاقوامی قبیلہ ہے. اصلی قبیلہ تو سید ہی ہے. قبیلہ آپ لے لو بنو ہاشم کو، پھر وہاں سے آگے چلو، اور پریزنٹ دور میں بھی سید اپنا قبیلہ مضبوط بنائے ہوئے ہے. ہماری شادیاں جو ہوتی ہیں ہماری اپنے ہی قوم میں ہوتی ہیں. ہمارے تمام جو کلچرل جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں وہ اپنے ہی ہیں. ایک علیحدہ ہے، سماج میں رہتے ہوئے بھی ہمارا سماج الگ ہے. ہمارے رشتے دیکھیے، کہیں بھی آپ کو سید ملے گا اس کا رشتہ سید کے ساتھ ہوگا، اور سید جہاں بھی ہے وہ قبیلے کی صورت میں ہے. تو سید جو ہے بین الاقوامی ٹرائب ہے. لیکن اس میں کچھ لوگوں سے میری بات چیت ہوئی تھی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی سیدوں میں 30% لوگ ہیں وہ جو انفلوئنشل ہیں، طاقتور ہیں، مالدار ہیں. 70% وہ لوگ ہیں جو غربت میں ہیں، بہت زبردست غربت کے شکار ہیں، اور صرف اس لیے کیونکہ وہ سید ہیں شاید وہ ان کے لیے ایک وہ چیز بن گئی جس کے کارن وہ لوگ ترقی نہ کر سکے. یہ بھی میں نے کہیں پر سنا. چونکہ آپ لوگ ان تمام چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو یہ سادات الگ الگ جگہوں پر رہتے ہیں ان کا میں نے سنا آپ لوگوں نے کچھ سروے بھی کروایا ہے، تو کیا پایا آپ لوگوں نے اس میں؟ دیکھیے، میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ قبیلے کی آپ نے بات بتائی، پٹھان اور سید یہ آپ کی نالج میں ہونا چاہیے. آپ سوشالوجی کی اسٹڈی کریں، آپ انٹرنیشنل جو ہے افیئرس ہیں اس کی اسٹڈی کرو، یا آپ اینتھروپولوجیکل اسٹڈی کرو. سید اور پٹھان دونوں قومیں بین الاقوامی قبیلہ ہے، دونوں طبقے بین الاقوامی قبیلہ ہے. سید جہاں بھی آپ کو ملے گا وہ قبیلہ ملے گا. سید جہاں بھی آپ کو ملے گا وہ ایک الگ چنک میں رہتے ہیں، ان کا سب کچھ اپنا ایک رسم و رواج، ہر طریقہ اپنا ہے. اور پٹھان جہاں آپ کو ملے گا، امریکہ میں ملے، آپ کو افغانستان سے لے کر رشیا میں ملے، آپ کو وہ جا کر یمن میں ملے، وہ قبیلہ ہے، وہ قبائل ہے ہر جگہ. تو دوسرا جو آپ نے یہ کہا تھا کہ میں نے کہا آپ نے کچھ سروے کروایا ہے جس میں آپ لوگوں کو یہ پتا چلا کہ سیدوں کے مالی حالات اس وقت کیا ہیں، ایجوکیشنل حالات کیا ہیں اس وقت. دیکھیے، بڑی قوم ہونے کا جہاں تک تعلق ہے، ہم نے لوگوں کو ایجوکیشن دی، ہم نے لوگوں کو جہالت کے دور سے باہر نکالا. ہمارے بزرگوں نے ایک لا قانونیت اور حیوانیت کے دور سے لوگوں کو، امت کو، باقی مسلمز نان مسلمز کو، سب کو باہر نکال کر ایک اچھا سبق دیا. ہماری سادات کی خدمات ہیں قوم کے لیے، لوگوں کے لیے. آپ امیر سید علی ہمدانی صاحب کو لے لیں یا کوئی بھی سید آپ لے لیں، آپ جو کشمیر کے اندر اس وقت دستکاری دیکھ رہے ہیں، آپ جو بھی وازوان کھا رہے ہیں جس کو آپ کشمیری وازوان کہتے ہیں، یا جو بھی آپ کا ہینڈی کرافٹ ہے، یا جو بھی آپ کا تانبے کا برتن بنتا ہے، جو بھی نقاش کاری، پیپر ماشی وغیرہ جتنی بھی صنعتیں ہیں کشمیر کے اندر جن کو اسمال اسکیل انڈسٹریز کہا جاتا ہے، یہ سیدوں نے لوگوں کو انٹروڈیوس کیا. اور سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے معاشی مسئلہ، انسان کا معاشی مسئلہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایک دور تھا جب یہاں کی معیشت بڑی خراب تھی، خاص کر ہمارے جموں کشمیر کی. اس وقت لوگوں کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا. تو امیر سید علی ہمدانی صاحب اپنے ساتھ یہ لائے ہیں، یہ جو پیپر ماشی ہے، قالین بافی ہے، نقاشہ کاری ہے، تانبے کا کام ہے، وازوان ہے، یہ بہت سارے. میں یہ پوچھوں، سروے جو آپ نے کروایا اس میں مالی حالات کیا پتہ چلے آپ کو؟ دیکھیے، سروے کا جہاں تک تعلق ہے، میں یہ کہوں گا، بڑے وثوق سے کہوں گا، میں جب ایم ایل سی رہا تو میں اپنے دور میں بڑا طاقتور ایم ایل سی تھا، کیونکہ میں پروفیسر بھیم سنگھ میرے چیف تھے اور وہ بذات خود ایک بڑے طاقتور آدمی تھے. تو میں نے اس زمانے میں پورا ٹور کیا اپنی اس ریاست کا، ہر کونے کا، ہر جگہ. وہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں میں نہیں گیا ہوں. آپ کے ڈوڈا گیا ہوں، آپ کے پاڈر گیا ہوں، چھاترو گیا ہوں، آپ کے کالجو کا سر گیا ہوں، اور 90 میں ہم گئے. پایا کیا آپ نے؟ پایا میں نے یہاں یہ جو پایا میں نے، سید جہاں بھی ہے بڑی غربت میں رہتا ہے. 1 یا 2% سید جو ہیں
ان کی حالت بہتر ہے. لیکن سید جہاں بھی ہے وہ غربت میں. آپ پونچھ رجوری میں چلے جاؤ, یہاں ہمارے پیچھے سرن کوٹ کے پیچھے سید رہتے ہیں, یہ پہاڑوں پر رہتے ہیں. آپ کپواڑہ چلے جاؤ, آپ کرنا چلے جاؤ, آپ شوپین چلے جاؤ, آپ بانڈی پورہ میں مین چلے جاؤ, تو سید بڑی غربت میں رہتا ہے, بڑی تنگ دستی میں رہتا ہے. اب سید کے لیے پرابلم ہے, بھیک مانگنا سید کے لیے حرام ہے, بالکل منع ہے. زکوٰۃ لینا منع ہے, اور صدقہ لینا منع ہے. تو سید نہ بھیک مانگ سکتا ہے, نہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے, نہ وہ صدقہ لے سکتا ہے. یہ ممانعت ہے بالکل. اور پھر سید کو کوئی عام لوگ مزدوری پر بھی نہیں رکھتے ہیں, سمجھتے ہیں توہین ہو رہی ہے سید کی, کیونکہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرتے ہیں لوگ. اب سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں کہ وہ ٹی وی پر آ کر, چینل پر آ کر وہ گالیاں دینا شروع کر دیں سیدوں کو. ابھی بھی لوگ سیدوں کا احترام کرتے ہیں. سیدوں کا درجہ اس لیے بلند ہے کہ سیدوں نے ایک خدمت کی ہے دنیا کی لوگوں. اس وقت دوبارہ سے آؤں گا, لیکن اب آخر میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائیں سٹیٹس کیا ہے, کیا بل اسی پارلیمنٹ سیشن میں پاس ہوگا, اور دوسرا یہ کہ اس بل کے پاس ہونے کے بعد آپ کو خود, کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں, کس حد تک آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کا بل پاس ہونے کے بعد سپریم کورٹ جاتا ہے اور وہاں اس کو چیلنج کیا جاتا ہے, ول اٹ بی ایبل ٹو اسٹینڈ ٹیسٹ آف دی لا؟ کیا یہ قانون کا جو ٹیسٹ ہوگا اس کو پاس کر پائے گا یا نہیں؟ دیکھیے یہ بل میرا نہیں ہے, سب سے پہلی بات جو پبلک کو بھی سمجھ. بل بھارت سرکار کا ہے, لیکن بل آپ لوگوں کا ہی. ٹھیک ہے, بل میرا نہیں ہے, بل بھارت سرکار کا ہے. بالکل ٹھیک. بھارت سرکار نے بل لایا ہے. بھارت سرکار اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہتی ہے, ان کے آئینی حقوق بحال کرنا چاہتی ہے. کوئی سپریم کورٹ میں جائے تو ہمیں اس میں کوئی آپتی نہیں ہے, وہ جا سکتے ہیں, ان کے بھی رائٹ ہے. وہاں بھارت سرکار جانے اور وہ جانے, ہمیں اس میں کیا ہے. بھارت سرکار اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ کرے گی. ہمارا اتنا ہی تھا, ہم ریکویسٹ لے کر گئے ہوم منسٹر کے پاس, ہر ایک کے پاس, بی جے پی کے پاس, سنگھ کے پاس, ہر ایک کے پاس گئے. ہم تو ان سیاسی پارٹیوں کے پاس بھی گئے گزشتہ 70 سال سے جو راج کر رہی تھی, ان کے پاس بھی ہم ریکویسٹ لے کر گئے تھے, لیکن ہماری بات کسی کو سمجھ نہیں آئی. لیکن موجودہ سرکار جو بی جے پی سرکار ہے, ان کا میں شکر گزار ہوں. بالخصوص میں مانیہ نریندر بھائی مودی کا شکر گزار ہوں, مانیہ شری امت شاہ جی کا شکر گزار ہوں. انہوں نے ہماری اس پرابلم کو سمجھا, اور امت شاہ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا, اسٹڈی کی, اور اسٹڈی کرنے کے بعد ہی اس نے بل لایا ہے, اور وہ اپنے بل کو خود ڈیفینڈ کرے گا, وہ جانے اور اس کا کام جانے. آخر میں صرف ایک سوال رہتا تھا مجھے ذہن میں آگے, وہ بھی آپ سے پوچھنا ضروری ہے. کیا بل کے پاس ہونے کے بعد پہاڑی قبیلہ رجوری پنچ سے لے کر اوڑی ٹنگدار تک, اوڑی کرنا ٹنگدار تک بی جے پی کا ووٹر ہو جائے گا یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ دیکھیے یہ ہاں یا نہ, اس میں آپ میرا جواب سنیں. دیکھیے ہمیں اسلام بھی حکم دیتا ہے, سب سے پہلے دیتا ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے وفادار رہو. وہی ملک آپ کا ہے, آپ جہاں بھی رہتے ہو اس ملک کے ساتھ وفاداری کرو. دوسرا یہ ہے, اسلام کا حکم ہمارے لیے ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو. احسان کا بدلہ, احسان جو آپ کے ساتھ کرے اس کے ساتھ بھی احسان کرو. خوشنودی جو آپ کے لیے رکھتا ہے اس کے لیے بھی دل میں خوشنودی رکھو. اگر ہمیں 75 برس کی نفسیاتی, سیاسی, معاشی اور سماجی غلامی سے جو سرکار باہر لا رہی ہے, تو میرے مطابق, میں ایز اے چیف اسپوکس پرسن بات کرتا ہوں یہاں پر, انفرادی حیثیت میں نہیں, کہ ہمارے لوگوں کو بی جے پی کا ساتھ دینا چاہیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پہاڑی لوگ کمیٹڈ ہونے چاہیے بی جے پی کے ساتھ. جیسا انہوں نے کہا ہے آپ وفا کرو, ہم نے کہا ہے ہم بھی وفا کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بل ہمارا پاس ہوگا انشاءاللہ, اس کے بعد ہماری بیٹھک ہوگی ہماری برادری کی. ایسی نہیں, یہ کوئی آوارہ مومنٹ نہیں, ہماری بہت بڑی مومنٹ ہے. پہاڑی کلچرل اینڈ ویلفیئر فورم ایک پچھلے 75 سال سے یا 70 سال سے یا 50 سال سے کام کر رہا ہے. یہ تحریک جو پہاڑی تحریک ہے, تو ہماری لیڈرشپ ہے, ہمارے سینئر لوگ ہیں, ایک انڈیویجول میں نہیں ہوں, تو میں تو ایز اسپوکس پرسن ریپرزینٹ کرتا ہوں لوگوں کو یہاں. مطلب یہ صاف, بہت بہت شکریہ. تو آپ نے سنا صاف طور پر سید رفیق شاہ کا پہاڑی قبیلہ کی طرف سے یہ صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ بل اگر پاس ہوتا ہے تو بل کے پاس ہونے کے بعد, اگر نہیں بل شیڈول ٹرائب مل چکا ہے, ہمیں شیڈول ٹرائب مل چکا ہے انہیں, تو وفا کا بدلہ وفا سے, مطلب کہ یہ ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم وفا کا بدلہ بالکل وفا سے چکائیں گے.